اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوۃ و تشمیت العاطس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ میں نے آپ کو دو احادیث جو سنائی ہیں یہ ہم اسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آج انہیں سنانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اپنے پچھلے سبق میں ہم نے جو ٹاپک بدل کا پڑھا تھا اس کے حوالے سے آپ ان احادیث میں نوٹ کریں کہ بدل کا استعمال کس طریقے سے ہوا ہے۔ پہلی حدیث جو ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ اب خمسن کا ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا اب وہ جو 5 چیزیں آگے بیان کی جائیں گی وہ حالت رفع میں آئیں گی اور وہ 5 کی 5 بدل ہوں گی اس خمسن سے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ رد السلامی یعنی مرکب اضافی وہ حالت رفع میں استعمال ہوا، پھر عیادۃ المریض، پھر اجابۃ الدعوتی، اور اس سے پہلے اتباع الجنائز، اور پھر آخری تشمیت العاطسی۔ تو یہ تمام 5 کی 5 چیزیں جو ہیں یہ حالت رفع میں استعمال ہوئی ہیں اور یہ خمسن سے بدل ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے، اور وہ سب کچھ اس سے بدل آپ کو ملے گا دمہ یعنی اس کا خون، و مالہ یعنی اس کا مال، و عرضہ اور اس کی عزت۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے الذین، صراط الذین انعمت علیہم۔ الذین آپ جانتے ہیں کہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول کے حوالے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد پھر اس آیت کو ہم دیکھیں گے گرامیٹیکلی، اور پھر کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں بھی اسماء موصولہ استعمال ہوں گے میں امید کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ آج کے اس لیکچر کے بعد آپ کو اسماء موصولہ کی ترکیب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسم الموصول آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے ابتدائی کورس میں معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا، اور معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں اس میں ایک قسم تھی ہماری اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ مبہم اسماء ہوتے ہیں، ان کا مفہوم ہم اس وقت تک واضح نہیں کر پاتے جب تک ان کے بعد آنے والا ایک جملہ جو صلہ کہلاتا ہے وہ نہ آ جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو نوٹ کریں کہ اسم الموصول جو ہے یہ گرامر والے 2 طرح کے گنتے ہیں، ایک خاص ہوتے ہیں اور دوسرے مشترک۔ خاص سے مراد وہ اسماء موصول ہیں جو خاص طور پہ وضع کیے گئے ہیں، اور فوری طور پہ 4 اسماء موصولہ کا آپ کے سامنے آ جانا چاہیے، یعنی الذی واحد مذکر کا، اور اللذانی مثنیٰ مذکر، اور اللذین جمع مذکر۔ پھر اسی طرح مؤنث اللتی، اللتانی اور اللاتی یا اللائی۔ تو یہ چارٹ ہے آپ کا اسماء موصولہ کا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ مذکر کے لیے الگ سے اسم الموصول ہے، مؤنث کے لیے الگ سے اسم الموصول ہے، اسی طرح مثنیٰ مذکر مؤنث کے لیے الگ سے ہیں، اور جمع مذکر مؤنث کے لیے الگ سے اسماء موصولہ مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں سوائے مثنیٰ کے، لہٰذا آپ کو مثنیٰ کی 2 شکلیں اور ملیں گی، یعنی اللذانی، اللذینی حالت نصب اور جر میں، اس طرح مؤنث میں اللتانی، اللتینی حالت نصب اور جر میں۔ اللتانی اور اللتینی یہ جو ہیں یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن اللذانی اور اللذینی جو ہے بہرحال قرآن مجید میں یہ اسماء موصولہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں خاص۔ اس کے علاوہ کچھ اسماء موصولہ مشترک
کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی یہ وہ اسماء موصول ہیں جو مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں. اس میں من اور ما خاص طور پر یہ دو اسماء موصولہ جو ہے آپ نوٹ کریں گے کہ یہ اسماء موصولہ جو ہے یہ مشترک اسماء موصول ہے. اسم موصول چونکہ ایک مبہم اسم ہوتا ہے، اس کے بعد عام طور پر ایک جملہ آتا ہے جو اس کے ساتھ مل کر مفہوم مکمل کرتا ہے. اس جملے کو صلۃ الموصول کہتے ہیں. اسم الموصول اور صلہ ملتے ہیں تو اب یہ جملے میں کوئی پارٹ بن سکتے ہیں، یعنی جملے کا کوئی حصہ بن سکتے ہیں. یہ جملے میں فاعل بن کر بھی آ سکتے ہیں، مفعول بھی بن کر آ سکتے ہیں، پھر اسی طرح وہ مبتدا بھی بن کر آ سکتے ہیں، پھر اسی طرح وہ خبر بھی بن کر آ سکتے ہیں، پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ صفت بھی بن کر آ سکتے ہیں، پھر وہ مضاف الیہ بھی بن کر آ سکتے ہیں، اور اسی طرح مجرور بھی بن کر آ سکتے ہیں. تو بنیادی بات جو اسماء موصولہ کے حوالے سے آپ نے ذہن میں ہمیشہ رکھنی ہے کہ اسم موصول کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی صلہ ضرور ہوگا. صلہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ عام طور پر جملہ ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کو صلۃ الموصول شبہ جملہ بھی ملے گا. تو صلۃ الموصول جو ہے دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہو گیا آپ کا جملہ اور دوسرا آپ کا شبہ جملہ. اب جملہ آپ کو پتہ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے عربی زبان میں. وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد شبہ جملہ میں نے آپ کو غالباً دوسرے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ شبہ جملہ کی ٹرم اصطلاح سنیں تو اس سے مراد آپ کا ظرف اور جار مجرور ہوں گے. تو شبہ جملہ ظرف جار مجرور. صلۃ الموصول میں ایک ضمیر ہونی لازمی ہے، ذہن میں رکھیے گا، جسے عائد، ضمیر عائد کہتے ہیں. عاد یعود لوٹنا، اس سے اسم الفاعل بنا عائد یعنی لوٹنے والا. تو ایک ضمیر اس میں لازمی ہے صلۃ الموصول میں جو اسم موصول کی طرف لوٹے گی. اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی ہم کسی جملے کو کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی جملے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں مبتدا کے ساتھ، جملے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں موصوف کے ساتھ، جملے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں موصول کے ساتھ، جملے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں ذوالحال کے ساتھ، تو اس جملے میں ایک عائد ہونا ضروری ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو اس اعتبار سے بات وہی ہے کہ ایک عائد ہوگی جو ایک ضمیر کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی. اب میں آپ کو کچھ کنسٹرکشنز کروا دیتا ہوں جس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، جاء الذی ضربک فی السوق. اس جملے کو ہم اینالائز کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جا آپ کا فعل ہے. جب بھی فعل آئے گا، فعل کے بعد آپ نے اس کا فاعل جو ہے وہ تلاش کرنا ذہن میں رکھیے گا. اب فاعل کے حوالے سے ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آپ کی ماضی کی گردان ہو یا مضارع کی گردان ہو، تو اس میں آپ کا جو صیغہ نمبر 1 اور 4 ہے، یعنی صیغہ نمبر 1 اور 4 سے مراد کیا ہے؟ فرض کیا نصرہ ماضی فعل سے میں گردان آپ کے سامنے کرتا ہوں، تو نصرہ صیغہ نمبر 1، نصرا، نصرو، نصرت صیغہ نمبر 4. اسی طرح مضارع میں آپ کا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4. جب بھی یہ صیغے آپ کو جملے میں کہیں نظر آ جائیں تو ممکن ہے کہ ان کا فاعل آگے آ سکتا ہے، یہ ممکن ہوگا کہ ان کا فاعل آگے آ جائے. اگر ان دو صیغوں کے علاوہ کوئی آپ کو صیغہ نظر آتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آگے فاعل ڈھونڈنے کی، ذہن میں رکھیے گا. یعنی اس وقت فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ان کے ساتھ
موجود ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ صیغہ نمبر 1 ہے جا، تو لہٰذا ہم ابھی فاعل کا تعین نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اس کا فاعل آگے آ جائے، اور جملے میں آپ دیکھیں گے اگر آپ کو پہلے صیغے کے بعد یا چوتھے صیغے کے بعد کوئی حالت رفع میں اسم آگے نظر آتا ہے تو وہ اس کا فاعل ہوگا یقیناً۔ اب یہاں پر چونکہ الذی استعمال ہو رہا ہے اور اسماء موصولہ چونکہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی واحد کے اور جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ فاعل بن جائے، لہٰذا ابھی ہم اس کے فاعل کا تعین نہیں کریں گے، ہم نے جا کو فعل صرف لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ الذی اسم موصول استعمال ہوا ہے، جب اسم موصول آئے گا اس کے بعد ایک جملہ صلہ کے طور پہ آئے گا۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضربہ کا فی السوق، اب ضربہ کا فی السوق آپ کا یہ پورا جملہ ہے، ضربہ کا فی السوق میں ضربہ فعل اور صیغہ کون سا ہے؟ پہلا، لہٰذا حالت رفع میں آگے دیکھیں کوئی اسم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا، لہٰذا یہاں پر آپ فوری طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضربہ فعل اور فاعل، اور فاعل اس میں کون ہے؟ ہوا کی ضمیر اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ اس کے بعد کا آپ کا مفعول، فی آپ کا حرف جار، اور السوق مجرور۔ جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا آپ کا صلہ۔ اب موصول اور صلہ مل کر یہ جا فعل کے لیے فاعل بن رہے ہیں، لہذا ہم انہیں کہہ دیں گے کہ یہ فاعل ہیں، اور اب فعل اور فاعل مل کر آپ کا کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ اور خبریہ۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ جس جملے میں خبر دی جائے وہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ تو یہ پورا انالیسز میں نے آپ کے سامنے ایک جملے کا رکھ دیا، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو آیات کی یا جملوں کی ترکیب سمجھنے میں آسانی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جا کی جگہ پر میں ایک اور فعل استعمال کرتا ہوں، رأیتو۔ رأیتو میں نے دیکھا۔ اب دیکھیں آپ کا صیغہ نمبر کون سا ہے؟ 1 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، بلکہ 13واں صیغہ ہے۔ تو 1 اور 4 کے علاوہ جو بھی صیغہ آئے گا آپ فعل کے ساتھ فوراً جو ہے فاعل کو مینشن کرتے ہیں، تو اس میں میں تھوڑی سی چینج کروں گا۔ تو رأیتو آپ کا فعل اور فاعل، میں نے دیکھا۔ اب باقی الذی ضربہ کا فی السوق، یہ پورا موصول اور صلہ مل کر اب آپ دیکھیں کہ رأیتو کے لیے مفعول بن جائے گا۔ تو اب موصول اور صلہ آپ کا جملے میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے؟ مفعول کی حیثیت سے۔ اب فعل، فاعل اور مفعول مل کر آپ کا کیا بن گیا؟ یہ آپ کا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ مررتو، مرہ یا مرو، میم را را مادہ، مررتو گزرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مررتو بالذی ضربک فی السوق۔ اب آپ دیکھیں اس میں مررتو جو ہے وہ آپ کا فعل اور صیغہ پہلے اور 4 کے علاوہ ہے، فوری طور پہ آپ کہیں گے کہ اس کا فاعل ساتھ موجود ہے۔ با آپ کا یہاں پر حرف جار استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس میں ایک چیز ایڈ ہم اور کریں گے، یعنی حرف جار، اور باقی الذی ضربک فی السوق یہ آپ کا موصول اور صلہ مل کر مجرور ہو گیا، اور جار اور مجرور مل کر یہ ہو گئے متعلق، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر وہی جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ ہاں جی، اگلا جملہ ہے ہمارا جاء الولد۔ جاء الولد الذی ضربک فی السوق۔ اب آپ دیکھیں کہ جاء یہ آپ کا
فعل، فاعل آگے آ سکتا ہے. حالت رفع میں دیکھیں آپ کو اسم مل رہا ہے الولد، الولد آپ کو حالت رفع میں اسم مل رہا ہے، لہٰذا یہ جا کا فاعل ہوگا. لیکن آگے آپ دیکھیں کہ الذی ضربک فی السوق، اب اس کو ہم نے جملے میں کوئی جزء بنانا ہے، لہٰذا الولد کو ہم یہاں پر موصوف قرار دیں گے اور الذی ضربک فی السوق یہ موصول صلہ مل کر یہ ہمارا بن جائے گا صفت. اب موصوف اور صفت مل کر یہ جا فعل کے لیے فاعل قرار پائیں گے اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. اگلی ایگزامپل جو ہے میں نے وہاں سے موصوف کو نکال دیا تو جا، اب اس جگہ پہ میں ایک اور اسم لگانے لگا ہوں، جا ولد الذی ضربک فی السوق. اب ولدن کا لفظ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ولدن تنوین کے ساتھ میں بول رہا ہوں، اور کسی بھی اسم پر تنوین نہ ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، اس پہ الف لام داخل ہوا ہو تو تنوین ہٹ جاتی ہے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مضاف بن کر آ رہا ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس پر الف لام تو داخل نہیں ہوا، لہذا دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مضاف بن کر آ رہا ہے، لہذا یہ ولدو کو میں مضاف مانوں گا، لیکن اس سے پہلے جا ہمارا فعل ہے اور ولدو حالت رفع میں، لہذا میں اسے فاعل بناؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ مضاف ہے اور موصول و صلہ مل کر اب یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر اب یہ اس جا فعل کے لیے فاعل بن رہے ہیں اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے. جو پریکٹس ہم نے کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا موصول اور صلہ مل کر کیا کیا بن چکا ہے، فاعل بن چکا ہے، مفعول بن چکا ہے، اس کے بعد وہ صفت بن کے استعمال ہو چکا ہے، وہ مضاف الیہ بن کے استعمال ہو چکا ہے، وہ مجرور بن کے استعمال ہو چکا ہے. اب اس میں دو چیزیں رہ گئی ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ جملے رکھتا ہوں مزید. الذی سافر معنا صالح. اب آپ دیکھیں کہ الذی آپ کا اسم موصول، سافر، سافر یسافر سفر کرنا، سافر فعل اور معنا یہ آپ کا ظرف اور مضاف الیہ جو متعلق ہو گئے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنا، موصول اور صلہ مل کر یہ اب ہمارا بن گیا مبتدا، اور صالح یہ ہماری بن گئی خبر. مبتدا اور خبر مل کر ہمارا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الذی اس موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے میں مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ صلے میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، ذہن رکھیے گا. اب وہ عائد اس جملے میں نوٹ کریں کون سی ہے، یعنی وہ ضمیر ایسی ہوگی جو اس موصول کی طرف لوٹے گی. تو سافرہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ عائد ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس طرح آپ تمام پچھلے جملوں میں عائد کا تعین کر سکتے ہیں. مثلا جو پہلا جملہ تھا، اب تیزی سے ان سارے جملوں کو سامنے لائیے. پہلا جملہ تھا ہمارا جاء الذی ضربک فی السوق میں، جاء الذی ضربک، ضربک اس میں جو فاعل تھا آپ کا ہوا کی ضمیر وہ عائد تھا. دوسرے جملے میں رأیت الذی ضربک فی السوق، اس میں آپ کا عائد جو ہے وہ ضربہ میں جو ہوا کی ضمیر تھی وہی عائد تھی، ذہن میں رکھیے گا. اس طرح آپ باقی جملوں میں بھی عائد کا تعین کر سکتے ہیں. عائد کا تعین ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس عائد کے ذریعے ہی جملے کو ہم موصول کے ساتھ جوڑیں گے. ربی الذی خلقنی، ربی آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ
اور یہ مل کر آپ کا مبتدا بن گیا. الذی اسم موصول، خلقنی خلق فعل، فاعل ہوا کی ضمیر اس کے اندر، اور نی نون وقایہ کے ساتھ آپ کا مفعول. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن گیا صلہ. موصول اور صلہ مل کر یہ اب آپ کا کیا بن گیا؟ یہ آپ کا خبر بن گیا، اور مبتدا اور خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. جملہ اسمیہ بھی کبھی کبھی صلہ بن کر آ سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو وقفہ ہے آپ کا اس کے بعد میں بات کروں گا. بسم اللہ اولہ و آخرہ. جملہ اسمیہ بھی صلہ بن کر آ سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جا آپ کا فعل، الذی اسم موصول، ابوہ ابوہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور طبیب خبر. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنے، اور اب جملہ اسمیہ آپ کا بن رہا ہے صلہ، اور موصول و صلہ مل کر اب یہ جا کے لیے فاعل کا کام دے رہے ہیں، لہذا فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ابوہ طبیب آپ کا جو جملہ اسمیہ ہے یہ صلے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور صلے میں آیت کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں آیت کون ہے؟ ابوہ میں جو آپ کی ضمیر ہے ہو کی، وہ اس کا آیت ہے. الکلم الذی علی المکتب جدید. الکلم حالت رفع والے اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اسے ہم مبتدا بنائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے اس کے بعد الذی آ رہا ہے تو الذی کو اس کے ساتھ جوڑ کے موصوف صفت کے طور پہ ہم اسے بنائیں گے. الکلم آپ کا موصوف، الذی اسم موصول، علی المکتبی جار اور مجرور. جار مجرور آپ کو پتہ ہے یہ متعلق ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ علی المکتبی، اب یہ جار مجرور ہے، اب یہ کس کے متعلق ہے؟ اور پھر جار مجرور شبہ جملہ ہم یہ صلہ بنانا چاہتے ہیں، اور صلے کے لیے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لازماً اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جسے ہم آیت کہتے ہیں. اب یہاں پر کون سی ضمیر ہے جسے ہم لوٹائیں گے؟ اس موصول کی طرف کوئی نہیں ہے. لہٰذا جار مجرور اسے ہم متعلق کریں گے استقرہ فعل کے، ذہن میں رکھیے گا. استقرہ فعل جو ہے پھر گرامر والے محذوف نکالتے ہیں، یعنی الذی استقرہ علی المکتبی. استقرہ کے معنی پھر وہ کہتے ہیں ٹو بی سیٹل ڈاؤن. استقرہ فعل کے اسے متعلق کریں گے، اور استقرہ فعل میں وہ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ عائد ہوگی الذی کا. لہٰذا یہ جار مجرور اس استقرہ فعل کے متعلق ہو گیا. یعنی اگر اس کو میں یہاں پر لکھنا چاہوں تو یہاں پر محذوف آ جائے گا استقرہ فعل، اور استقرہ فعل میں آپ کا ہوا کی ضمیر جو ہے وہ عائد ہے، اور یہ فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو کر آپ کا بن گیا صلہ. اب موصول اور صلہ مل کر ہم نے اسے بنا لیا صفت. موصوف اور صفت مل کر اسے ہم نے بنایا مبتدا، اور یہ جدید ورڈ جو ہے یہ آپ کی خبر ہوئی، اور مبتدا اور خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. تو پوائنٹ جو اہم آپ کے سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا. الکلام الذی عندک جمیل. اسی طرح پیچھے جملے کی طرح الکلام کو ہم موصوف مانیں گے، الذی اس میں موصول. اب عندک، عندک آپ کا ظرف اور مضاف الیہ. اب ظرف یہ جو ہے آپ کا یہ متعلق ہے، استقرہ فعل کو ہی ہم معذوف مانیں گے. اب وہ استقرہ فعل کہ یہ متعلق ہو جائیں گے، اور استقرہ فعل میں جو ہوا کی ضمیر ہے
وہ عائد ہوگا جو الذی کی طرف جائے گا. اب فعل فاعل اور متعلق مل کر یہ بن گیا آپ کا صلہ. موصول اور صلہ مل کر صفت, موصوف اور صفت مل کر مبتدا, اور جمیل اس کی خبر آ گئی, اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اب آپ دیکھیں فذکر, اس میں ذکر آپ کا فعل امر ہے, اور فعل امر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک فاعل جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے, چھپا ہوتا ہے, لہذا انت اس کا فاعل ہو گیا. بالقرآنی با حرف جار, القرآن مجرور, جار مجرور متعلق ہو گئے فعل کے. من آپ کا اسم موصول, یخافو, خافا یخافو, اس میں ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے اور وہی عائد ہے. پھر وعید, اصل میں ابھی دال کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یائے متکلم جو ہے وہ محذوف ہے. یعنی اگر اس کو میں کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں تو بنے گا کچھ ایسے کہ میں یخاف وعیدی. فذکر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کریں, بالقرآنی قرآن کے ذریعے سے, کس کو؟ میں یخاف وعیدی, اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. تو اس میں اب یخاف فعل فاعل اور وعیدی وہ مفعول ہو گیا. فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا. موصول اور صلہ مل کر کیا بنا؟ مفعول بنا. ذہن میں رکھیے گا کیونکہ فذکر میں فعل اور فاعل وہ دونوں موجود ہیں, لہٰذا یہاں پر میں یخاف وعید آپ کا موصول اور صلہ مل کر مفعول بنے گا, اور پھر فعل فاعل مفعول اور متعلق یہ چاروں چیزیں مل کر آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سبح یسبح تسبیحا باب تفعیل سے آپ کا فعل ہے, فعل اور پہلا صیغہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کا فاعل آگے آ جائے, لہٰذا ابھی ہم اس کو فاعل کا تعین نہیں کریں گے. لہو لام, لام جارہ, جار مجرور متعلق فعل ہو گئے. ما آپ کا اسم موصول, فی السماواتی جار اور مجرور. اب اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ والارض بھی آ رہا ہے, لہٰذا اب ہم اسے فوری طور پہ مجرور نہیں کریں گے بلکہ اسے ہم کریں گے معطوف علیہ اور الارض کو معطوف کر دیں گے. اب معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں مل کر مجرور ہو جائیں گے. یعنی اگر میں آپ کے سامنے اس کی پوری کنسٹرکشن لکھ دوں تو وہ ذرا آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. میں پیچھے سے اس کو ذرا شروع کر رہا ہوں. الارض آپ کا معطوف, واو عطف, السماوات معطوف علیہ, معطوف علیہ مل کر مجرور, فی آپ کا جار, جار اور مجرور مل کر شبہ جملہ, ٹھیک, شبہ جملہ ہوں گے. اب شبہ جملہ ظاہر جار مجرور متعلق کریں گے ہم استقرہ فعل کے, اور استقرہ فعل میں ہوا کی ضمیر وہ عائد ہے جو ماں کی طرف لوٹے گی, ماں موصول ہے. اب یعنی شبہ جملہ ہم اس کو صلہ یہاں پر بنا لیتے ہیں. بہرحال اس میں وہ ساری بات کلیئر ہے کہ استقرہ اس کا فعل جو ہے وہ اس میں ہڈن ہے. ماں آپ کا موصول, موصول اور صلہ مل کر یہ ہم یسبح کے لیے فاعل بنا دیں گے. لہو ہمارا جار مجرور یہ متعلق ہے, اور یسبح آپ کا فعل. اب آپ کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. تو اس ترتیب سے, اس طریقے سے آپ اگر چند کنسٹرکشنز انشاءاللہ تعالی کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. جملے کو پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, تسبیح کرتی ہے اس کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تو ما فی السماوات والارض موصول اور صلہ, اور صلہ یہاں پر شبہ جملے کے طور پر آیا ہے, یہ مل کر یسبح کے لیے فاعل بن رہا ہے, ذہن میں رکھیے گا. اب ہم باقاعدہ اپنی سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس میں چونکہ اسم الوصول الذین استعمال ہوا تھا, میں نے آپ کو جتنی بھی پریکٹس کروائی ہے وہ الذی ایک اسم کو فوکس کر کے کروائی ہے. مزید ایگزامپل جو ہیں آپ الذی کے مختلف جو دوسرے صیغے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ اپنے طور پہ بھی بنا سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت جو ہے ہماری وہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. صراط لفظ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں.
صراطن، اور تنوین کے ساتھ میں نے لفظ آپ کے سامنے بولا تھا، تنوین اسم پر کب نہیں ہوگی؟ یا تو الف لام کی وجہ سے نہیں ہوگی، یا وہ مضاف بن کر آ رہا ہوگا تو نہیں ہوگی. لہٰذا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صراط لفظ پر تنوین نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن کر آ رہا ہے. اور اس کے بعد الذین انعمت علیہم، یہ اس کا مضاف الیہ پورا بنے گا، ذہن میں رکھیے گا. الذین اسم موصول، تفصیل سے بات ہم اس کے بارے میں کر چکے ہیں. انعمت علیہم، انعم ینعم، انعامن، نون عین میم مادہ اور باب فعل سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نعمت دینا یا انعام کرنا. اس کے عام طور پہ دو مفعول آتے ہیں، جس کو نعمت دی جائے، جس پر انعام کیا جائے، اور دوسرا مفعول وہ جو نعمت دی جائے یا جو انعام دیا جائے. اس اعتبار سے جو پہلا مفعول ہے وہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس مفعول کو یعنی مفعول اول وہ اس کا بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں منعم علیہ. یعنی انعم ینعم سے اسم الفاعل آپ کا بنے گا منعم، اور اسم المفعول بنے گا منعم. تو پہلا مفعول جو ہے وہ منعم علیہ کہلاتا ہے، اور دوسرا مفعول جو چیز انعام میں دی جاتی ہے اس کو منعم بہ کہتے ہیں. انعمتا صیغہ کون سا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. علیہم، اب آپ دیکھیں کہ یہ الا کے ساتھ آ رہا ہے، تو نے انعام کیا ان پر. اب انعمت علیہم یہ آپ کا جملہ فعلیہ صلہ بنے گا الذین اسم موصول کا. صلے میں عائد ہونا ضروری ہے. اب اس میں عائد کون ہے؟ اب ذہن میں رکھیے گا کہ جو عائد ہوگی وہ موصول کے مطابق ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. انعمتا میں بھی ایک ضمیر ہے لیکن وہ الذین کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ علیہم میں جو ضمیر دیکھ رہے ہیں ہم کی ضمیر یہ الذین کے مطابق ہے، لہٰذا یہ علیہم میں ہم کی ضمیر یہ عائد ہے. موصول اور صلہ مل کر مضاف الیہ بن گیا، اور صراطہ مضاف، مضاف اور مضاف الیہ مل کر اب یہ کیا بنیں گے؟ اب یہ آپ دیکھیں کہ صراطہ کی جو نصب استعمال ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ اسے ہم تابع کے ٹاپک کے حوالے سے اگر سمجھے تو بدل، یہ پھر ایک بدل آپ کے سامنے آ گیا. ہم نے جو دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اب وہ الصراط اس سے یہ بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً 113 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اس کے معنی جو ہیں وہ بھی ایک نہیں ہے. عام طور پہ اس کے جو دو موٹے معنی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک محض یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں حاضرن سے کیا مراد ہے؟ جو حاضر ہے، اور جو حاضر نہ ہو اسے میں کہوں گا غیر حاضر. آپ نے لفظ پڑھا منصرف، جو منصرف ہے، جو منصرف نہیں ہے اسے میں کہوں گا غیر منصرف. تو ایک معنی اس کے سمپل نہ کے ہیں، اور دوسرے معنی جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے یہ الا جو آپ کا حرف استثناء ہے ان معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کی ایک ایگزامپل جو میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں. خوبصورت الفاظ ہیں، حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ تو یہ غیر اللہ یعنی غیر کا لفظ جو ہے یہ سوا استثناء یعنی وہ حرف استثناء اللہ جو ہے اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ کے سوا. اس کے بعد اگلا لفظ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے المغضوب، غین ضاد با، باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے غضب یغضب. غضب یغضب کے معنی ہوتے ہیں غضبناک ہونا، غصے میں ہونا، اور یہ فعل لازم ہے. الا کے ساتھ یہ متعدی بن جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو عربی زبان میں ہم کہیں گے کہ غضب علیہ، اس نے اس پر غصہ کیا. اب ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تمام افعال جو
صلے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ان افعال سے جب بھی آپ اسم المفعول بنائیں یا فعل مجہول لے کر آئیں، دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ۔ اب یہ المغضوب مفعول کا وزن، اسم مفعول کا وزن ہے، تو وہ افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کسی صلے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ان سے جب بھی آپ اسم مفعول بنائیں گے یا مجہول بنائیں گے تو پریپوزیشن ساتھ ضرور استعمال ہوگی، یہ لازمی ہے۔ اب ایک فعل ہے قتل یقتلو، قتل کرنا، اس سے اسم المفعول آپ بنائیں گے مقتول۔ اب مقتول، اس کا آگے پورا چارٹ جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، مقتول، پھر اس کا مثنیٰ مقتولانی اور اس کی جمع مقتولون، پھر مقتولون کی مؤنث بھی بن سکتی ہے مقتولۃ، اور پھر مقتولتانی اور مقتولاتن، یعنی اس اسم سے یہ تمام کے تمام صیغے بن سکتے ہیں۔ لیکن وہ فعل جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس سے جب آپ اسم مفعول بنائیں گے تو اس کی گردان کیسے ہوگی، وہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ یعنی ہم کہیں گے مغضوب علیہ، خالی مغضوب نہیں ہم کہہ سکتے، ذہن میں رکھیے گا، اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں لیکن عربی زبان میں خالی مغضوب کہنا غلط ہوگا، مغضوب علیہ کہنا پڑے گا۔ اب آپ ان کی جمع بنانا چاہتے ہیں تو مغضوب وہ اسی طرح رہے گا، صرف یہاں پر جو ضمیر ہے وہ چینج ہوگی، یعنی اس کی جمع کیا بنے گی، وہ بنے گی مغضوب علیہم۔ اب یہ اس کی جمع بن گئی، مغضوب کا لفظ سیم ہے، اگر پریپوزیشن کے ساتھ فعل استعمال نہیں ہو رہا تو اس کی جمع بالکل مقتولون بن سکتی ہے، لیکن اس صورت میں نہیں بنے گی۔ اب اس کے آپ مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو مؤنث بنے گی مغضوب علیہا، اور اس کی جمع بنے گی مغضوب علیہن۔ شین کاف کاف مادہ، شکن، شک کرنا، شک کرنا یہ فی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اسم مفعول کیا بنے گا، مشکوکن۔ لیکن عربی زبان میں ہم کہیں گے مشکوکن فیہ۔ اب جملے میں استعمال کریں گے کہ ھذا الولد یا ھذا الرجل مشکوکن فیہ، یہ آدمی مشکوک ہے، اردو میں آپ یہ کہیں گے کہ آدمی مشکوک ہے۔ اب جمع کا جملہ بنائیں گے تو کیا بنائیں گے، ہؤلاء رجال مشکوکن فیہم۔ مؤنث بنائیں گے جملہ تو آپ کہیں گے ھذہ المرأۃ مشکوکن فیہا، اور اس کی اگر جمع بنانا چاہیں گے تو بنے گا آپ کا ھؤلاء النساء مشکوکن فیہن۔ تو بہت اہم یہ پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، قرآن مجید میں آپ کو جہاں بھی ایسی سچویشن ملے گی تو آپ فوری طور پہ اس طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ تو المغضوب علیہم، یعنی اب آپ یہ کہیں گے کہ جمع کا لفظ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لا جو ہے یہ یہاں پر محض تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی غیرہ کے ساتھ جو نفی کا مفہوم پیدا ہوا ہے اس جملے میں، اس کی مزید تاکید کے لیے یہ لا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ آ رہا ہے آپ کے الضالین۔ ضاد لام لام، یہ مادہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، تو ماضی مضارع کا پہلا اس کا صیغہ بنے گا ضل یضل، ضلالا یا ضلالتن۔ یہ فعل جو ہے اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں اصل راستے سے ہٹ جانا، بنیادی معنی اس کے ہی ہیں۔ قرآن مجید میں جو یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، کسی کو کھو بیٹھنا، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، گم ہو جانا، ضائع ہو جانا، ہٹ جانا، سرگرداں ہونا۔ جو فعل آپ کا مضاعف ہے، غیر صحیح فعل کی قسم،
محموز، مضاف اور پھر وہ باقی کیٹیگریز جو ہیں اس میں مضاف سے اسم الفاعل عربی زبان میں کس طریقے سے بنتا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں. دیکھیں ضاد لام لام مادہ ہے میرے پاس، ثلاثی مجرد. اب آپ کو پتا ہے اسم الفاعل فاعلون کے وزن پہ بنتا ہے، تو اس سے فاعلون کے وزن پہ کیا بنے گا؟ ضاللن. ضاللن. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی دو حروف اکٹھے آتے ہیں تو عام طور پہ انہیں عرب مرج کر دیتا ہے، باقاعدہ قواعد کے تحت مرج ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا لام جو ہے وہ اس پہ حرکت ہے زیر، اور دوسرے لام پر تنوین آئی ہوئی ہے. تو پہلے لام کو ہم ساکن کریں گے، زبردستی اس کی حرکت ہٹائیں گے، تو یہ آپ کا بن جائے گا ضاللن. اب ان کو مرج کر کے لکھیں گے تو یہ آپ کا بن گیا شد آگی اس پہ اور تنوین، تو یہ آپ کا بن گیا ضاللن. یعنی ایک لام آپ ساکن بول رہے ہیں اور دوسرا تنوین کے ساتھ بول رہے ہیں. اب یہاں پر آپ کو قرآن مجید میں ایک مد لکھی ہوئی ملے گی. اب یہ مد کیوں آتی ہے؟ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. ان کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا کوئی ساکن حرف آ جائے تو آپ کو ایک موٹی مد جو ہے وہ لکھی ملتی ہے. جاء، الف اس سے پہلے زبر، حمزہ آ گیا اینڈ پہ، لہٰذا آپ کو یہاں پر اس الف کے اوپر موٹی مد لکھی ملے گی اور اسے آپ لمبا کر کے پڑھیں گے. جی آ، یا ساکن پیچھے زیر اس کے بعد حمزہ، لہٰذا آپ کو یہاں پر بھی یا پر موٹی مد لکھی ملے گی. جی آ. پھر اس کے بعد ایک ایگزامپل اور لے لیں واو والی بھی. ایک لفظ ہے آپ کا سوءن، واو ساکن ہے پیچھے پیش ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا اس واو ساکن پہ آپ کو موٹی مد لکھی ہوئی ملے گی. تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہی تین صورتوں کے بعد، یہ تین صورتیں کون سی؟ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. ان کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آ جائے تو بھی آپ کو مد لکھی ملے گی، جیسے کہ ضاللن. اب یہ ساکن تھا اصل میں، وہ شد کی صورت میں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا موٹی مد آپ کو یہاں پر لکھی ہوئی ملے گی. ضاللن اسم الفاعل ہے، اس کی جمع پھر ضالون، اور حالت نصب اور حالت جر ضالین. تو غیر کا لفظ مضاف بن کر آ رہا ہے. المغضوب علیہم یہ مضاف الیہ ہے. پھر واو حرف عطف، لا میں نے آپ کو بتایا غیر میں جو نفی کا مفہوم ہے اس کی تاکید کے لیے، اور الضالین یہ معطوف ہو گیا المغضوب علیہم پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پر غیر لفظ کی جو جر آئی ہے، یہ جر کیوں آئی ہے؟ اب ہم اس کو اسی تابع کے ٹاپک کے حوالے سے دیکھیں گے. تو یہ غیر جو ہے یہ بدل ہوگا صراط الذین انعمت علیہم میں الذین سے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ الذین آپ دیکھیں کہ یہ جر میں تھا. وہاں پر تابع میں کیا ہوتا ہے؟ تابع کا اعراب جو ہے وہ مطبوع کے مطابق ہوتا ہے. الذین حالت جر میں، لہٰذا غیری کی جر بھی اسی وجہ سے آئی ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیت بھی پوری ہوتی ہے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، کس طریقے سے ترجمہ کیا، میں آپ کے سامنے اپنے چند جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے تراجم میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ تراجم لفظ یہ بھی ایک لفظ اس حوالے سے آ گیا. ترجمہ آپ کہتے ہیں اردو میں، اور ترجمہ کی جمع جو ہے وہ آتی ہے تراجم، تراجمو، غیر منصرف. الف کے بعد بھی دو حروف آئے تو غیر منصرف، وہ قاعدہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا. سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا سنت سے ثابت ہے. آمین قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو قرآن مجید میں لکھا ہوا بھی نہیں ملے گا. آمین کے مختلف معنی پھر آپ کو مختلف تفاسیر میں ملتے ہیں. اس کے جو معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے ایک معنی ہے کہ اسی طرح ہو، دوسرے معنی اس کے ہیں کہ ہمیں نامراد نہ کرنا، اور تیسرے معنی ہے اس کے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما. تو یہ اسم الفعل کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اسم الفعل اس اسم کو کہا جاتا ہے جو ہوتا تو اس میں لیکن فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی ہے. اب میں آپ کو اس آخری حصے کا ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے. پہلا ترجمہ جو میرے پاس ہے وہ
شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ چلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل کیا، نہ وہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والے۔ پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ ہے کہ ہم کو سیدھا رستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ جو کچھ اس طریقے سے کیا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، معتوب اسم المفعول، اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ان مختلف تراجم میں آپ کو جو چیز سامنے آپ کے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ کس طریقے سے انہوں نے اس بدل کو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ تفصیل سے اس میں استعمال ہونے والے گرامر کے جو نکات ہیں ان کو سمجھ لیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔